جو اس پر ایمان لائے گا وہ اس کو اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا جو حقیقتاً دوزخ ہوگی، اور جو نہیں ایمان لائے گا اس دجال پر وہ اس کو اپنی جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور وہ کیا ہوگا کہ حقیقت کے اندر وہ جہنم ہوگی۔ تو یہ جو نشانیاں دجال کی بیان کی گئی تھیں، اور اس کعب بن اشرف یہودی نے کیا کیا، ان نشانیوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کر دیا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے یہودیو اس کا تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی تم سب سے پہلے کافر نہ بنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، یعنی اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری نسلیں بھی انکار کریں گی، وہ بھی ایمان نہیں لے آئیں گی، اور یوں پورا یہ کفر کا ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ اگر تم ایمان لائے تو تمہارے صدقے تمہاری اولادیں بھی ایمان لائیں گی، وہ بھی نیکی پر چلیں گی، اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہاری نسلیں بھی بے ایمان بنے گی، یعنی کافر بنے گی، اور وہ بھی تمہارے کفر پر چلتی رہیں گی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی کہ حضور پر ایمان نہ لانا یہ برائی ہے، اور اس کے بعد اس برائی پر تمہاری نسلیں چلیں گی، لہٰذا اچھائی اسی کے اندر ہے کہ تم میرے محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، یہ ایک نیکی ہے، اور تمہاری اولادیں بھی ایمان لائیں گی، یوں ایک نیکی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ فرمایا کہ برائی کے پیشوا نہ بنو، تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ برائی کے پیشوا نہیں بننا چاہیے، برائی کا امام نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو آج کل کہا جاتا ہے کہ جی یہ رسم نہ کرو، یہ رسم نہ کرو، یہ تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، لہٰذا جو آج کا باپ ہے کل کا دادا ہوگا، پرسوں کا پردادا ہوگا، اسی طرح وہ سلسلہ گناہوں کا چلتا جائے گا۔ اگر ہم معلوم کریں، تاریخ کے اندر دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو ہم دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، برائی کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے، اور وہ پھر برائی تمام لوگوں کے اندر وہ پھیل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ملک سبا ہے، ملک سبا کے اندر ایک بلقیس تھی۔ ملک سبا جو تھا تو یہ ایک ملکہ تھی، ملکہ بلقیس۔ تو جو ملکہ بلقیس تھی تو اس ملکہ بلقیس کا جو ملک تھا اس کے اندر کیا تھا کہ سورج کی پرستش کرنے والے لوگ رہتے تھے، یعنی وہ سورج کو پوجا کرتے تھے۔ اب ہم تاریخ دیکھیں، تاریخ کے اندر اگر ڈھونڈے تو سورج کی پرستش کرنے والا، سورج کی عبادت کرنے والا ایک ہی آدمی تھا، اور وہ ان کا سب سے بڑا تھا، دادا تھا، ان کا نام تھا سبا۔ تو اس ملک سبا کے اسی کے نام پر اس ملک کا نام رکھا گیا ملک سبا، ان کی سبا کا ملک، اسی کی بادشاہی، اس نے سب سے پہلے سورج کی عبادت کی، اور اسی طرح ان کی نسلیں بھی عبادت کرتی رہی، حتیٰ کہ وہ پورا ملک وہ اللہ کی شرک کے اندر مبتلا ہو گیا، سورج کی عبادت کرنے لگا۔ اب دیکھیں، برائی کرنے والا، سورج کی عبادت کرنے والا، سورج کو اللہ کی عبادت کے اندر شریک ٹھہرانے والا ایک آدمی تھا، تو اس ایک آدمی کی وجہ سے پوری نسلی کی نسلیں وہ برائی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور اسی طرح اب دیکھیں، عرب کے اندر، مکہ معظمہ کے اندر بت لانے والا ایک ہی آدمی تھا، اس کا نام تھا عمرو بن لوہی۔ عمرو بن لوہی نے وہ یمن جایا کرتا تھا، یمن کے اندر وہاں سے اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو بڑا تاجر تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، عرب کے اندر جب یہ حج کا موسم آتا تھا لوگوں کو اونٹ ذبح کر کے کھلاتا تھا، یعنی کہ حج والوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، اس کو بڑا اچھا آدمی جانتے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ جب وہ تجارت کرنے گیا وہاں سے بت لایا اور لا کر خانہ کعبہ کے پاس رکھ دیے، کہا کہ یہ تمہارے خدا ہیں، انہی کی عبادت کرو، اور وہ بھی خود بتوں کی عبادت کرنے لگ گیا۔ یوں ملک عرب کے اندر بت پرستی کا رواج ہو گیا، تو ساری قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، بتوں کو پوجنے لگی۔ تو برائی کرنے والا ایک ہی آدمی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے قوم چل پڑتی ہے، اور اسی طرح اچھائی کرنے والے کو بھی دیکھیں، اچھائی کرنے والا ایک آدمی ہوگا، تمام لوگ اس اچھائی کی وجہ سے وہ ہوں گے۔